أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ کو ذی الحجہ کی بہت مبارک ہو۔ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ حج مبارک کا فریضہ اسی ماہ میں ادا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اس ماہ کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا ہے، جو بھی نیک عمل ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ ان ایام کے اعمال دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر وہ مجاہد جو راہ خدا میں شہید ہوا اور اس کا مال بھی چھین لیا گیا۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس روز اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اس قدر بخشتا ہے کہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگتا ہے۔ اس دن جس نے روزہ رکھا، گویا اس نے گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ بخشوا لیے۔ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحج کے مہینے کو نہایت بزرگی اور فضیلت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں 10 دن بہت متبرک ہیں اور ان میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں آپ کو ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی رات کا وظیفہ اور پہلے 10 دنوں کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ وظیفہ جاننے سے پہلے میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ سب سے پہلا وظیفہ، ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ، ذو الحجہ کی پہلی رات سے 10ویں رات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برائیاں مٹا کر بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ، ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی رات سے 10ویں رات تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ بھی معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ تھے ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن کی کرنے والی عبادات۔ میں امید کرتی ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔